السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے، آج کی کیا پچھلے 3-4 ہفتوں سے پاکستان کی جو سب سے بڑی سٹوری ایک ہی ہے، جس کے ارد گرد ساری جو بحث چل رہی ہے، تمام میڈیا اسی کے اوپر فوکس ہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب کی لندن سے 4 سال کے بعد واپسی۔ درمیان میں وہ سفر کرتے رہے، دبئی تک آتے رہے، سعودی عربیہ تک آتے رہے، باقی بھی مختلف دنیا کے ممالک کا وہ چکر لگاتے، لیکن پاکستان واپسی جو ہے وہ 4 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کافی خوش ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک قافلے اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر رواں دواں ہیں، لاہور کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بیان دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہ آج ہماری چاند رات ہے اور کل ہماری عید ہے۔ ظاہر ہے ان کے تاحیات قائد ہیں، ان کو انہوں نے اپنے انقلابی لیڈر کا بھی ایک لقب دیا ہوا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات چل رہی تھی کافی عرصے سے کہ بے شک ملک کے اندر شہباز شریف صاحب بحیثیت صدر موجود ہے، لیکن پارٹی کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اسی صورت میں موبلائز ہوگا، اسی صورت میں جو جڑے گا آپس میں جب جو ان کے قائد ہیں محترم نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آئیں گے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اناؤنس کیا ہوا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں، اور ابھی تک کے جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن ملک کے اندر ہونے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک بینچ بنا دی ہے ملک کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو پٹیشن ہوئی ہیں، لہٰذا اب پاکستان کو الیکشن کی طرف جانا ہے، اور محترم نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ایک بڑا خوش آئند اور وہ پارٹی کے لیے ایک نئی امید کے طور پر ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو فلائٹ آ رہی ہے لندن سے تو پہنچ گئے ہوئے ہیں، پہلے سعودی اب دبئی، اس کا نام امید سحر انہوں نے رکھا ہے، امید پاکستان رکھا ہے۔ جو حسن ایوب اس وقت دبئی کے اندر موجود ہیں وہ اس فلائٹ کے اوپر موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ لندن کے اندر دبئی کے اندر کیا تیاریاں چل رہی ہیں، لندن سے پہنچ گئے اور آن ورڈ کس طرح کا سفر ہوگا، کیا پلاننگ ہے، کس ٹائم وہاں سے جہاز اڑے گا، یہاں پہنچے گا اسلام آباد پھر آگے لاہور۔ لیکن اس سب کے دوران جو ہے ایک بڑی دلچسپ جو صورتحال وہ بنتی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس کو آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ایک سے زیادہ بیانات، ایک سے زیادہ مواقعوں کے اوپر آصف علی زرداری صاحب اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس جو موومنٹ کو لیڈ کیا ہے جو آگے جا کے وجہ بنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمے کی، ہم اس کے روح رواں ہیں، ہم اس کے سرخیل ہیں۔ لیکن آج کل وہ عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اب جو ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بنیادی طور پر کہ کیا وجہ بن رہی ہے ان بیانات کی، کیا یہ بیانات صرف جو ہے وہ ایک سیاسی بیانات کے طور پر ان کو لیا جائے، یا حقیقت میں یہ لوگ پریشان ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے سینئر لیڈر ہیں، سابق مین بھی ہیں پاکستان جو سینٹ کے اندر، محترم نیئر بخاری صاحب نے حالیہ دنوں کے اندر ایک بیان دیا ہے، سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ جو کیس ہے توشہ خانہ والا، اور یہ دو مختلف کیسز ہیں۔ انڈر ٹرائل پرزنرز کو تو بیلیں ملتی رہتی ہیں، پروٹیکٹیو بیلیں، لیکن کنوکٹڈ کو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ کنوکٹڈ آدمی کو بیل ملی، اور وہ بھی آرڈر میں جو جج صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ نیب اعتراض نہیں کر رہی اس لیے، ادروائز ہم اپنا ڈسیژن دیتے۔ اور اس سے بڑھ کر ناظرین جو خدشہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کو جو تقویت جو مل رہی ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں۔ ویسے خواجہ آصف صاحب کا ناظرین آپ کو بتا دیں فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، وہ بھی سابق چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹ کے رہے ہیں، ان کے ساتھ کافی قریبی رشتہ داری ہے، پتہ نہیں وہ رشتہ داری نبھا رہے ہیں یا کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ اس کو سمجھے، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو اس طرح میرا مطلب بچے تو نہیں ہے نا، 14 مہینے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ان 2 مہینے میں ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم دیر از اے فکس میچ، ان کو پہلے نہیں پتا تھا when they were our partners in politics or in the rule or in government۔ ناظرین یہ بات خاور گمن یا چودھری غلام حسین صاحب نہیں کر رہے، یہ خواجہ آصف صاحب خود فرما رہے ہیں کہ فکس میچ۔ اب فکس میچ کیسے ہوتا ہے ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے، فکس میچ کے کیا
जो तरीकाकार होता है, क्या उसके जो रूल्स होते हैं। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर के पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है किस तरह डीलें होती हैं। 2008 के अंदर क्या मामला चले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्या फरमा रहे हैं, सुने। जहाँ नवाज शरीफ को रेड कारपेट रिसेप्शन मिले या उनका हेलीकॉप्टर स्टेज पर उतरे, हमें कोई एतराज नहीं, मगर अवाम को जरूर एतराज होगा, मुखालफों को जरूर एतराज होगा कि ये रिसेप्शन कैसे क्यों कर दी जाती है। मगर कम से कम ये एहसास कहीं न हो कि ये इलेक्शन प्री प्लान है और बैक डोर से कोई तयशुदा प्रोग्राम है। तो हम मियां साहब को भलाई के लिए कह रहे हैं कि सादगी से आके कोर्टों को फेस करके मुकाबले के लिए तैयार होकर आ जाए। तो आज एक नई तारीखी बात उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते खुद को इतना एक्सप्लॉइट न करो कि लोग कल कहें कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के आ रहे हो। आपने देखा कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर मौके के ऊपर ईवान के अंदर ईवान के बाहर ये फरमाया करते थे कि शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, हम सब ने मिलकर जमहूरियत को बचाया है। आजकल वो भी कुछ शाकी हैं, कुछ शिकायत कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये भी सुन लें। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। हसन अयूब, ये सारे बयानात आपको सुनवाए, आप दुबई के अंदर पिछले 2-3 दिन से मौजूद हैं, किसी सीनियर पीएमएलएन के लीडर से आपकी बात हुई कि जनाब आला ये आप और पीपल्स पार्टी वाले भी कोई फिक्स मैच तो नहीं खेच रहे, वो खेल रहे कि जनाब आला चूंकि इलेक्शन के अंदर जाना है तो चलें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे के ऊपर जिस तरह बयानात दागें, एक दूसरे की तनकीद करें। जाहिर है अपनी अपनी सीटें हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और ये भी एक फिक्स मैच की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए, मालूम नहीं मैच फिक्स है या नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब यहाँ पर दुबई में और जद्दा में और इससे पहले सऊदी अरब में यानी खासा मसरूफ उन्होंने वक्त गुजारा है। आज भी उनका जो दिन की शुरुआत हुई है, सुबह से लेकर इस वक्त तक उनके पास टाइम नहीं है। वो एक जो है सीरीज ऑफ मुलाकातें चल रही हैं, जिसमें अमाराती बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ मुलाकातें हो रही हैं। उनकी जो मुलाकातें हैं वो स्केड्यूल्ड हैं, जो अमाराती हुकाम है उनके साथ। तो मामला तो जाहिर बात है, और इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से भी इतलात मिली है कि वहां पर भी कुछ अहम सरकारी जो है शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली यानी जो बड़ी कंपनीज के सीईओ से मिल रहे हैं, तो ये मिलना जो है ये इटसेल्फ इंडिकेशन है कि शायद हसन ये तो ऊपर जो है डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। जो बुनियादी तौर पर सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि हमेशा हमने देखा कि पिछले 2 साल के दौरान मुख्तलिफ अहम मौक़ों के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के साथ मुलाकात की, टेलीफोन के ऊपर उनकी बातचीत हुई, किस तरह हमने सियासत को आगे लेके चलना है। तो हालिया दिनों में कहीं पे किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, जाहिर है एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनके दरमियान कहीं कोई राब्ता, कोई बातचीत हुई है? मेरे ख्याल के मुताबिक जो राब्ता है वो बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन राब्ते इनके रहते हैं। सियासतदानों के राब्ते हमेशा होते हैं, सरफेस के ऊपर वो राब्ते हों या वो आपको दिखाई दे रहे हों या ना दे रहे हों, राब्ता तो उनका है। लेकिन इसके अलावा ये चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब पर तनकीद या बिलावल पर नहीं करेंगे। इसी तरह जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, वो डायरेक्ट वो नवाज शरीफ साहब पर तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन चौधरी गुलाम साहब के पास जाते हैं। एक बात कंप्लीट कर लूं मैं, अगर बात कंप्लीट कर लूं, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो फिक्स मैच का इल्जाम आयद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोग, तो वो किस पर, एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं या जुडिशरी पर लगा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तक तो जो एक रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, वो तो प्रोटेक्टेड बेल का है, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक उनका लीगल राइट था। तो अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं जस्टिस आबिर फारूक साहब पर या मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पर, तो वो उनसे पूछ लेते हैं कि आप नाम ले लें। और जनाबे आला हसन अयूब साहब, आपको इसीलिए दुबई भिजवाया है कि नून लीग से पूछें कि ये आपके साथी, अभी हाल ही के आपके साथी, माजी करीब के आपके साथी, हुकूमत के साथी, ये क्यों आपके खिलाफ इस तरह के बयानात दाग रहे हैं। लेकिन आप इस सवाल का जवाब सोचें। मैं मीनवाइल चौधरी गुलाम साहब से बात कर लूं। चौधरी साहब, मेरे सियालकोट के ज़ाहिरा लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो हमेशा बात जो है वो खरी कर जाते हैं। बेशक आप को उनके ऊपर एतराजात हों कि जनाब आला ख्वाजा आसिफ साहब ने ये किया वो किया, लेकिन वो बात उन्होंने कर दी है।
تو یہ فکس میچ کا کیا ہمیں بھی تھوڑا سمجھا دیں. آپ پرانے کھلاڑی ہیں, آپ بھی سیاست کے شریفوں کو بھی جانتے ہیں, باقی جو سیاست پاکستان کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے. نہیں, دو باتیں ہیں خاور گورنمنٹ صاحب, معاف کرنا, یہ ایک تاثر اور ماحول بنایا جا رہا ملک میں. وہ نواز شریف تو بس آ رہے ہیں, یہ تو ساری فارمیلٹی ہے, الیکشن بھی فارمیلٹی ہے, ان کا یہاں آنا بھی فارمیلٹی ہے, سارا کچھ طے ہے. وہ پتہ نہیں کیا لفظ یوز کیا تھا آپ کے اینکر صاحب نے اس دن, اینالسٹ نے, تو وہ تو بس ایسی سارا کچھ پوری طاقت کے ساتھ, پورے زوردار بھرپور طاقت کے ساتھ, بھرپور طاقت کے ساتھ آئیں گے, اور ادھر کی طاقتیں, ادھر کی طاقتیں, ادھر کی شکتی, ادھر کی شکتی, سب ان کے ساتھ ہیں. تو ہم نے صرف ایک ہی بات کی تھی, بار بار ریپیٹ کروں گا, اور پاکستان دے ووٹراں کتوں لیاؤ گے, انہوں کا کچھ کر لو. تو دوسری بات جو ہے نا, آپ کے اگر خیال میں خاور گورنمنٹ صاحب آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, تو یہ جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں نا, جن کے بیانات آپ نے کوٹ کیے ہیں اور جن کے نہیں کیے, ان کی آنکھوں پر نہ پٹی بندی ہوئی ہے, نہ انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے, نہ ان کی زبانیں بند ہیں. ان کو ملک کے اندر پتہ ہے کہ اس وقت سارے صوبے پنجاب میں رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک انتظامیہ اور پولیس لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے, کن کی ٹرانسفر پکڑی جا رہی ہے, کون کون ڈی سی کتنی بسیں جو ہے ارینج کر کے دے رہا ہے, کتنا کام ہو رہا ہے, ایک ایک چیز کی تفصیلات آ رہی ہے سارے صوبے سے, اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے لوگوں کو ارینج کر کے بھیج رہی ہے. باقیوں کا مجھے نہیں پتا, یہ دو میں ایک تو یہ ہو رہا ہے. چلیں چودھری غلام حسین صاحب, اس وقت ملک کے اندر ظاہر ہے ایک انصاف کا نظام ہے, کسی کو شکایت ہے وہ عدالت میں جائے, لیکن آپ سے سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جو حسن ایوب بات کر رہا ہے. بھائی انتظامیہ کا یہ کام ہے نگران حکومتوں کا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے جلسے کرائیں, اور انتظامی جو محکمے ہیں, واسطہ, ایل ڈی اے, فلانا ڈمکانا, ان کی وہاں حاضری لگائی جا رہی ہے, اور ایک بڑا افسر وہاں جا کے معائنہ کر رہا ہے. وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے وہاں, حکومت کے کسی نمائندے اس کا کیا کام ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ بھی جنت کا ٹکٹ لینے جا رہے ہیں مینار پاکستان, یہ ایک شکتیمان وہاں پہ آ رہے ہیں, جس طرح تمام شکتیاں آپ نے فرمایا اکٹھی ہو گئی ہیں, تو وہاں پہ تو آپ بارے نیارے ہوں گے. جو ووٹ تسی دے دو, امریکہ تو لے دو انہوں کوئی نہیں, وہ تو سر کوئی لے ہی دے, لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, تسی بھی جا رہے ہو جنرل لین آئے نہیں ہے تو میرے سے پائی جاندے ہو, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اور جنرل خریدنے کے لیے یہاں آئے نہیں ہیں, اس طرح نہیں ملنی. اچھا چلیں, قافلے جو ہے وہ روا دوا ہیں, یہ مینار پاکستان نہیں بھرنے ہوگا, مینار پاکستان سے باہر بھی لوگ ہوں گے, اور آپ کو معلوم ہے جو انڈیا تک 2-3 کروڑ بندہ ہوگا وہاں. جو چوئی صاحب فرما رہے ہیں نا, جو چوئی صاحب فرماتے ہیں کہ سرکاری جلسے ماضی میں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, پرویز مشرف کے دور میں بھی سرکاری جلسے دیکھے تھے, وہ سرکاری جلسے اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سرکاری جلسے, ان میں وہ چارج نہیں ہوتا, ان میں وہ نمبر نہیں لے کر آ سکتے, تو یہ آپ نمبر بھی دیکھ لیجئے گا, اور کل آپ نے جو وہاں پر کارکنان کا کراؤڈ بھی دیکھ لیجئے گا. مینار پاکستان کے باہر بھی جو ہے نا اتنا ہی جو ہے مجمع باہر. اگر چودھری غلام حسین صاحب آپ یہ ارادہ کر لیں جلسے میں جانے کا, تو حسن ایوب کی بات مانتے ہوئے آپ نے وہ رنگ روڈ کے اوپر ہی رہنا, یہ نا وہاں پہ بجلیاں بری ہوں, وہ آپ نے دیکھا ہوا کہ بجلی بری میرے انگ میں, تو وہاں پہ ان کے جو کارکنان ہیں ظاہر ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ, آپ ظاہر ہے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگ ہیں, لیکن اس عمر کے اندر بندے کو تھوڑی سی احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اچھا, محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظاہر ہے وہ ٹرین کے اوپر آ رہے ہیں, ایک قافلے کی قیادت کر رہے ہیں کراچی سے آن ورڈ, ٹرین ابھی خالی ہے. بات کرتے ہیں زبیر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا, ہم تھوڑی دیر پہلے یہ سارے بیانات سن رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ابھی جمعہ آپ کے ساتھی تھے, وہ کیوں زیادہ اتنے پریشان ہیں, اتنے شاکی ہیں, ان کی شکایتیں آپ سن رہے ہیں کہ جناب اللہ ہمیں سائڈ پہ کر دیا ہے, یہ تو فکس میچ ہے, تو میاں صاحب کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, ہمیں بھی کچھ سمجھا دیں. دیکھیں بات یہ, ابھی ہماری ٹرین جو ہے نا کوٹری اسٹیشن پر رکی ہے, تو میں آپ سے بات کرنے باہر آیا ہوں. بہت شکریہ سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سیاسی حریف ہے, چاہے وہ کولیشن پارٹنرز بن جائیں. ایم کے ایم کبھی کولیشن پارٹنر بنتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے, وہ ایک الگ سیاسی پارٹی ہے, ہم ایک الگ سیاسی پارٹی ہے.
اور ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھرپور الیکشن میں مقابلہ کرنے کا ارادہ ہے، باشمول سندھ کے، جیسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا پچھلے ایٹ لیسٹ 15-20 سال میں۔ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں ہے ٹف فائٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی کو۔ ہم نہیں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے، کسی حریف کو کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی تھوڑا سا یہ بھول رہی ہے، شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فیوریٹ پارٹی ہے۔ اب وہ فیوریٹ کس کے وہ سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو، اور ان کو لگ رہا ہے ایسے کہ جو مومنٹم بنا ہے میاں نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے سے، یہ ایک سیاسی مومنٹم ہے اور پذیرائی ہوئی ہے، ایک اوکیزن ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے۔ پی ایم ایل این نے کیپٹلائز کیا اور زبردست طریقے سے کیپٹلائز کر کے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کیا ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا تھا جب 16 مہینے کی ہماری حکومت تھی۔ یہ ہمیں ایک ہمارے پلان کے حساب سے، اور ہم سمجھتے ہیں ٹھیک پلان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے اوکیزن کو، میاں نواز شریف کے اوکیزن کو اتنا بڑا ایونٹ بنانا ہے کہ تاکہ وہ جو ہم نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا تھا وہ واپس آنا شروع ہو۔ اور محمد زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ چودھری غلام حسین صاحب بتا رہے تھے کہ سنا ہے انہوں نے کہ یہ ٹرین خالی آپ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ سندھ سے خالی ٹرین آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بس میں یا ایئر ٹکٹ لے لیتے کہ خالی آ رہے تھے تو؟ یار مجھے بڑا افسوس ہے، ویسے اے آر وائی کے نمائندے جو ہے نا کراچی نہیں، ویسے چودھری غلام حسین صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی حسن، آپ یہ غلط بات ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ۔ چودھری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اچھا، انہوں نے کہا سنا ہے خالی ہے، ٹرین خالی ہے یا نہیں ہے سر؟ آپ نہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں 2 ٹرینیں تھیں، ایک ٹرین چلنی تھی حیدرآباد سے، ایک ٹرین چلنی تھی کراچی سے۔ حیدرآباد سے جو ٹرین چلنی تھی وہ کراچی سے بغیر کسی پیسنجر کے حیدرآباد گئی ہے، وہ آپ چیک کروا لیں کہ وہاں ادھر کتنا رش اس میں ہے۔ یہاں اگر جو میڈیا نے، پورا میڈیا نے نوٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ ٹریول بھی کر رہے ہیں باشمول ایئر وائی کے، کہ مسئلہ صرف یہ ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، ورکرز ٹرین کے آگے لیٹ گئے کہ جی ہم نہیں جانے دیں گے جب تک ہمیں اندر نہیں آنے دیں گے، تو خالی کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے۔ تو صاحب اب یہ جو ایک پاکستان مسلم لیگ نون، ابھی زبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ماحول بن رہا ہے اور اس ماحول کو ہم کیپٹلائز کریں گے۔ آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور سے ایک اسٹرینتھ لے کے نکلتی ہے اور پھر پورے پنجاب کے اندر اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے طاقتور ہیں۔ لاہور کے اندر آپ کو کیا اس وقت ماحول لگ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں چارج ہیں؟ لوگوں کو ویسے ہی انکریج کیا جا رہا ہے، یا وہ آپ کو پتا ہے ماضی کے اندر ایک تنقید کی جاتی ہے کہ یہ بریانی کے اوپر یہ ان کے لوگ آتے ہیں؟ نہیں، 2 باتیں ہیں جی۔ جہاں تک تو مسلم لیگ نون، اس کے کارکنوں، اس کی تنظیمیں، اس کے ایکس ایم این اے، ایم پی ایس، وزیر، مشیر، وہ سارے اپنا پورا لگا رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی میٹنگ کر رہا ہے، کوئی بڑی کر رہا ہے، لیکن جدھر آپ کو جو سمجھ نہیں لگ رہی، جو آپ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے مکمل طور پر ان سے بے لا تعلق ہے۔ اب پورے ملک سے 3 ارب خرچ کر کے، جیسے ابھی کراچی کی میٹنگ جو ہوئی ہے کسی پارٹی کی، اس پر بی بی سی کہہ رہا ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ روپیہ لگا ہے، تو ان کا تو پتہ نہیں اس سے ڈبل ٹرپل لگ رہا ہے، اور سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس کا اور زیادہ بڑی قوت سے ساتھ مخالف بڑی قوت جو ہے ان کا پیچھا کرے گی، اور لوگ گھروں میں اور گلیوں میں اور بازاروں میں انہیں بہت بری طرح یعنی ان کا پیچھا کر کے، میں آگے نہیں کہنا چاہتا۔ تو اس لیے اپنی وزن پر یہ اگر مطلب ہے سیاست کریں اور سرکاری وسائل، اور مطلب ایک بڑا سرکاری افسر جو ہے جا کے معائنہ کرتا پھر رہا ہے، اور 15,000 پولیس وہاں، بھائی جب 15,000 پولیس جو ہے وہ وہاں کھڑی ہوگی تو وہ تو 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی لگے گا، کیونکہ جو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ایک آرگنائز فورس کی، تو اس سے تاثر جو ہے، یہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی فلاں پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون ایک بڑی قوت بن کے اوپر رہی۔ بھائی انہوں نے 16 مہینے جو سر کھوتیدہ کیتا ہے جڑا، انہوں نے کیڑی قوت بن کے پھیڑا۔ یہ بالکل چوہدری صاحب اس طرح کی جو ہے بات، اسی طرح کے جو آئیڈیا کا، جو خیالات کا اظہار فضل کریم کنڈی صاحب نے بھی کیا ہے ناظرین میں۔ پہلے خدشات ظاہر کیے تھے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب آپ اگر آپ کو جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن پنجاب کی میجورٹی
آپ کو گاڑیاں بھی پرووائڈ کرے اور آپ کو لوگ بھی پرووائڈ کرے، چلو جلسہ تو آپ کر لیں گے، لیکن ووٹ بھی تو ڈال دیں نا۔ جلسے والے لوگ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے نا۔ میرے پاس ثبوت ہیں جس طریقے سے جن لوگ، میں خود کچھ لوگ ویسے جانتا ہوں جو کانٹریکٹرز ہیں، انہوں نے مجھے خود ہمارے دوست کہتے ہیں، میں کہا گیا کہ آپ نے 21 تاریخ کو اپنی تمام گاڑیاں اور اپنے تمام جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں ان کو آپ نے لاہور بھیجیں۔ پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ اچھا حسن، چلیں یہ تو ہمیشہ رہا ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے یا حکومت کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ نہیں تو حسن صاحب کو پوچھو نا کہ اسیدی کو کنڈی صاحب نے کیا۔ اچھا، اب اس پہ سوال میرا آپ سے یہ بنتا ہے جو میں حسن آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر آپ وہاں پہ نون لیگ کی قیادت سے مل رہے ہیں، وہاں سے آپ کو ظاہر تاثر مل رہا ہے، وہ پنجاب کے اندر اپنا کمپیٹیٹر یا کس کے ساتھ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا الیکشن بنے گا آئندہ جو ہے جنوری کے اندر 2024 کے اندر ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تحریک استحکام کے ساتھ مقابلہ ہوگا، یا کوئی اور پارٹی جو پتہ نہیں کوئی ری امیجننگ پارٹی بھی ایک بننے جا رہی ہے، شاید کوئی نیا کو بلاک بن جائے، وہ اپنا مقابلہ کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے ووٹر کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے ووٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے آنے کا مقصد ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ جو لوگ ان سے دور ہو چکے ہیں، جیسے آپ نے بتایا، سب سے بڑا ٹیسٹ کچن ہوتا ہے، اور کچن میں جب لوگوں کو مشکلات آئیں تو پھر وہی سب سے بڑی آپ کی جو ہے وہ ایک جو ناکامی ہوتی ہے۔ آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ ایک روڈ میپ دیں گے نواز شریف صاحب جو کل کے جلسے میں، اب ایک دن رہ گیا، اب ایک دن میں وہ کہتے ہیں نا کہ جی کتنا ٹائم، مطلب اب 24 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو چکی ہوگی کہ نواز شریف صاحب پہلے کہ بڑا جلسہ کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، پھر وہ آ رہے ہیں، پھر کہا جی کہ وہ آئیں گے تو جو ہے وہ سیدھا جیل جائیں گے، تو وہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ اب تیسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بہت بڑا جلسہ کریں گے۔ جلسہ کرنے کے بعد بھی جو چوتھی بات یہ ہوگی کہ کیا نواز شریف صاحب جلسہ کرنے کے بعد اپنی مقبولیت کو یا عوام کو ایسا پیغام دے پائیں گے کل کہ جس کے بعد ان کے لوگ جو ان سے تھوڑے سے دور ہو چکے ہیں وہ واپس ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ تو یہ چیلنج ہے، یہ دیکھنا ہوگا، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا میں کر سکتا، لیکن یہ کچھ میں ضرور پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کل آپ کو مدرجات پتہ چلے ان کے تقریر کے اندر جو بیانیاں وہ بنانے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ لوگ سوال پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ اگر ڈار صاحب نے ہی آ کے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے تو ڈار صاحب تو 16 مہینے سنبھال کے گئے ہیں، ڈار صاحب نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، کیونکہ ڈار صاحب سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ آئی ٹیل یو، پاکستان کے اندر اگر ڈار صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے میاں نواز شریف صاحب بیانیاں دیں گے معیشت کو سنبھالنے کا، کیونکہ ان کا اسٹرانگ پوائنٹ وہ یہی ہے، وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو سنبھالیں گے، تو میرے خیال میں پھر جو لوگ وہاں پہ آئیں گے بھی جلسے کے اندر شاید وہ بھی آگے پیچھے ہو جائیں۔ سر جی کہ ڈار صاحب کو سائڈ پہ رکھیں، یہاں پہ کوئی بندہ تو ہمیں کوئی نیا دینا، امید تو دیں ہمیں کوئی۔ بہرحال نواز شریف صاحب کو شارٹ ٹرم پلان نہیں دیں گے، ان کا پلان جو بھی وہ دیں گے وہ 5 سال کا پلان ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا ان کا پلان جو ہے وہ پلان دینے سے پہلے وہ گراؤنڈ کے جو اور بیسیکلی جو واٹرز ہیں ان کو ٹیسٹ کر کے آ رہے ہیں، یعنی پاکستان کے جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں یہ 2 ملک یعنی سعودیہ اور UAE، یہاں سے بھی وہ بات کر کے وہ آ رہے ہیں کہ اور بیسیکلی جو ان کی امارات کی یا سعودیہ کی بڑی کمپنیز ہیں ان کے CEO سے ملنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کا جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس پر انفلوئنس تو نہیں ہے، لیکن وہ بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کر جو حالات خراب ہوئے ہیں ان کو کس طرح لے کے جانا ہے۔ ایک پلان ہے، پلان پاکستان مسلم لیگ نے بنایا ہے اور جس انداز سے وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر حاضرین جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر لوگوں کو گنا جاتا ہے اور لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو حالیہ سرویز آئے ہیں حالیہ دنوں کے اندر جو وہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس سے تو ہمیں کوئی ڈفرینٹ ہی ایک ریفلیکشن مل رہی ہے، لیکن اس وقت میرا پاکستان کے اوپر کیا وہاں پہ کیا چل رہا ہے، کیا موڈ ہے، سنا ہے آج کی قوالی نائٹ بھی ہے۔ الفت مغل صاحب ہمارے رپورٹر موجود ہیں، بریک کے بعد ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ چارج ماحول ہے، لوگ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول کیسا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنا ہر ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، ایک بھرپور جلسہ کر کے وہ ظاہر اپنی حیثیت کو اپنی اسٹرینتھ کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یاد ہوگا جب PDM کا ایک موڈ بنا تھا، ہم نے تحریک چلانی ہے تو ایک جلسہ کیا گیا تھا وہاں پہ جس کو لیڈ کیا تھا مریم صاحبہ نے، جلسہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تحریک اس انداز سے آگے نہیں بڑھی، ناکام ہو گئی۔ ماضی کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پہ اسی میدان کے اوپر PTI نے جلسہ کیا تھا،
غالباً جو ہے 2011 کے اندر 30 نومبر یا 30 اکتوبر کو معذرت چاہتا ہوں تاریخ اگر تھوڑی سی مکس ہو جائے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جلسے مینار پاکستان پہ کر کے پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ظاہر کر دی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے کہ وہ مینار پاکستان کے اوپر کبھی بھرپور جلسہ نہیں کر پائے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ الفت مغل ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ الفت، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی خاور صاحب، آپ خیریت سے؟ بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی۔ کوئی عام لوگوں کی سمجھ کے لیے بتا دیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا اس وقت جو ہے ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اوپر ہے، جو بھی پاکستان کی سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ماحول کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے مینار پاکستان کے اوپر؟ جی خاور صاحب، یہ مینار پاکستان کا جو سبزہ زار ہے، یہ جتنا پنڈال ہے 2011 سے لے کر اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، ایز اٹ از گراؤنڈ کا انتخاب مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے۔ یعنی کہ جو 2011 میں جلسے ہوئے تھے طاہر القادری صاحب کے، جتنے بھی بڑے جلسے تاریخی جلسے ہوئے، اتنا ہی گراؤنڈ، اتنی ہی اسٹرینتھ کور کیا مسلم لیگ نون نے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں تک آپ ماحول کی بات کریں تو کوئی بہت چارج کراؤڈ، آرڈنری سا ایک انوائرمنٹ ہے یہاں پہ، بہت زیادہ لوگ چارج نہیں ہے کہ کوئی ترانہ بجے اور لوگ جھوم اٹھیں، بس ایک آرڈنری سا انوائرمنٹ ہے، لوگ ابھی کھڑے میں ہیں۔ شاید اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ابھی قیادت نہیں پہنچی، مریم نواز شریف صاحبہ کی یہاں پہ آمد ہے، شہباز شریف صاحب کی یہاں پہ آمد ہے، آج قوالی نائٹ ہے، اس کو چاند رات کا بھی نام دیا گیا ہے، تو مسلم لیگ نون کانفیڈنٹ تو نظر آ رہی ہے جتنے بڑے گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون اپنی تاریخ میں پہلی بار تنہا ایز اے پارٹی مینار پاکستان کا رخ کر رہی ہے، اور یقیناً اس کو بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جتنا مسلم لیگ نون نے ورک کیا ہے، جتنا مسلم لیگ نون کو اعتماد دیا گیا ہے، تو یقیناً اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے کہ جس کے لیے مسلم لیگ نون اتنی کانفیڈنٹ ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور آج ایئر سرویلنس کی گئی ہے۔ کسی بھی اس طرح کی جلسے کے لیے پہلے ایک دن پہلے ایئر سرویلنس وہ بھی بہت کم ہم نے دیکھی ہے، بڑے بڑے جلسے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن بہت زیادہ تعاون بھی مل رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی۔ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی ہارڈل ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہو۔ ایک اوپن گراؤنڈ ہے، اوپن راستہ دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ آپ یہ جلسہ بھرنا ہے آپ نے، اور اس اچھا، مسلم لیگ نون خود کو تیار کر رہی ہے اور کر چکی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مختلف جو طریقوں سے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے مدد کر رہی ہے۔ لاہور کے اندر آپ موجود ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر اعتراض لگا رہی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل کریم ٹنڈی کا بیان بھی ہم نے سنوایا کہ جی اس وقت تمام جو پنجاب کے اندر یا ادروائز بھی جو پاورز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں اس جلسے کو کامیاب ہونے کے لیے۔ تو آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کے کوئی اکاؤنٹس ہیں، کوئی آپ کو نظر آیا کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے؟ خاور صاحب دیکھیں، جلسے کو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یا ناکام بنانے کے لیے یا مشکلات پیدا کرنے کے 101 طریقے انتظامیہ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم پورا دن آ جا رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی گیٹ کی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں پہ کوئی پکٹ نہیں لگی ہوئی، کہیں پہ کوئی راستہ بلاک نہیں ہے، کہیں پہ کوئی راستہ بند نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بنیادی جلسہ، مشکلات اور مسائل یہی ہوتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ قافلے پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں آ رہے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لاہور پورا اوپن ہے، جہاں سے مرضی ہے، لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں وہ کھلے ہیں، کھلے دل کے ساتھ لاہور بار سے بالکل صحیح۔ جی چوہدری صاحب، آپ بھی سوال کر لیجیے گا۔ جی میں بھی ایک سوال کروں گا۔ نہیں، پہلے آپ کر لیں۔ چلیں حسن آپ کر لیں۔ جی چوہدری صاحب نے آپ کو یہ بتائیے گا کہ مینار پاکستان کا یہ جو پنڈال سجا ہے جو بنایا گیا ہے، اس میں کتنی جو ہے وہ عوام آئے تو یہ بھر جاتا ہے، پہلی بات، اور اس پنڈال کے باہر کتنے لوگوں کی گنجائش موجود ہے سڑک کے اوپر؟ جی حسن بھائی، پنڈال کی جہاں تک بات ہے، تقریباً 70 سے 80 ہزار بندہ اگر یہاں پہ ہو تو یہ جیم پیک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی کوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ 10 لاکھ 15 لاکھ یا 4-5 لاکھ بندہ آ جائے گا، ایسی بھی سچویشن نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی سامنے جو ہے وہ پارکنگ ایریا ہے، اور بالکل آزادی برج بالکل ساتھ گزرتے تو وہاں پر بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو تقریباً 80,000 90,000 بندہ جو ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے۔ اس سے اوور کراؤڈ جو ہوگا وہ پھر داتا صاحب تک چلا جائے گا، یا پھر پیچھے جو بس اسٹینڈ ہے، لاری اڈا ہے، اس کی جانب چلے جائے گا، 32 چوک کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس کی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ تقریباً 70-80 ہزار کے لگ بھگ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز تو اپنے دعوے کرتی ہیں، لیکن جنرل اسٹرینتھ اس کی اتنی ہے۔ اور ایک ضمنی سوال لے لیں، تو پھر یہاں پر آج تک سب سے بڑا جو جلسہ ہوا ہے
یعنی آپ کی یادداشت میں ایون 2011 کی جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا میری نگاہ میں وہ بڑا کامیاب اور بہت ہی بھرپور جو ہے ایک پاور شو تھا، تو اس میں کتنی اسٹرینتھ تھی اگر آپ کو یاد ہو تو؟ حسن بھائی اس وقت گریٹر اقبال پارک کی یہ سچویشن نہیں تھی جو اس وقت ہے، اس وقت یہ دوسری اس کی سچویشن تھی، بڑا گراؤنڈ تھا. اب یہ ایک چھوٹا سا پارک کا ایک ٹکڑا ہے جو تھوڑا سا کامنٹ کر دوں، چوہی صاحب کے پاس جاتے ہیں. آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جگہ بہت ہے، جگہ مینار پاکستان کے ارد گرد آپ نے جس طرح ذکر کیا، باہر جو روڈ ہے، آزادی برج ہے، لوگ آ جائیں، لوگ سمانے کے لیے وہاں پہ جگہ بڑی بھرپور ہے، اور ظاہر ہے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ جگہ کیمرے کی آنکھ سے اب کوئی کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز نہیں چھپے گی. بندے آئیں گے تو بندے جو سارے اس وقت میڈیا وہاں پہ موجود ہے وہ بھی دکھائے گا. چوہی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی چوہی صاحب. نہیں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. الفت بیچارہ جو گراؤنڈ ریالٹیز وہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کوئی ان کی رکاوٹ نہیں ہے. میں کہہ رہا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو کنڈی صاحب نے بھی بتا دیا ہے، اور ہم نے کوئی آنکھوں پر پٹی تھوڑی باندھی ہوئی ہے. وہ بھائی کریں جو کرنا ہے، کرتے پھریں، کھل کے کریں، لیکن اس سے نہ ووٹر پیدا ہونے ہیں، نہ حمایت بڑھنی ہے. اس سے اور لوگوں میں نفرت اور بدگمانی پیدا ہوگی. نگران حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے. آپ کی یہ رائے ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن الفت یہ بتائیے گا کہ ماضی کے اندر ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک روایت رہی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ان کا جلسہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگ ہوتی ہے، کھانے پینے کا، بندے آئے نہ آئے، کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے. تو وہاں پہ کوئی کلچے، کوئی نان، کوئی بریانی ہے، کوئی باقی موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، سریپا ہے، کوئی کھابے شابے کو دیکھ رہے ہیں ارد گرد، کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے؟ خبر بھائی اب ٹرینڈ بن چکا ہے جلسوں میں کھانے دینے کا، اور ظاہر ہے اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک بندے کو ایک ٹائم کا کھانا مل جائے تو وہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہوں گی ساتھ ساتھ. اور کیا چاہیے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلے گی، کھانا بھی چلے گا. میں حسن بھائی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے 2011 کے جلسے کا ذکر کیا، تو اس وقت یہ گریٹر اقبال پارک نہیں تھا، اس وقت یہ مینار پاکستان منٹو پارک تھا. آپ یہ گریٹر اقبال پارک ہے، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا حصہ ہے جو جلسوں کے لیے مختص کیا گیا ہے یا پھر کسی بڑے ایونٹس کے لیے مختص کیا گیا ہے. تو اس کا اور اس کا کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس وقت ایک اوپن گراؤنڈ تھا، بہت زیادہ لوگ تھے اس میں بھی. اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ پوری اسٹرینتھ لی ہے. جتنے 2011 میں جہاں پہ جلسے ہوئے یا طاہر القادری صاحب کا، یا جتنے بھی کسی جماعت نے بھی یہاں پر جل سکے، اتنی ہی اسٹرینتھ لی ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہ اعتماد مسلم لیگ نون میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے. تو حسن آپ کو اس اعتماد کی وجہ وہاں پہ کیا لگ رہی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا آپ کی کچھ تصاویر بھی دیکھی، آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ بڑے پوش ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے کھانے شانے کھا رہے ہیں، کھابے شابے کھا رہے ہیں. تو ایکسپیکٹیشنز کیا ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی؟ اچھا پہلے تو بتاؤں، وہ کھانا نہیں تھا، عرفان صدیقی صاحب نے چائے پر بلایا تھا، وہ ٹی پارٹی، چائے کے ساتھ بس چائے کے ساتھ ایک شورما ایک آ گیا تھا، شورما آ گیا تھا، وہ بھی دو لوگوں نے شیئر کیا تھا ایک شورما. چلے وہ ان کی چلو بس کائنڈنس کہ انہوں نے کیا، اور وہ عامر الیاس تو آپ کھلا دیتے یار، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر انہوں نے کھلایا تو آپ ہوسٹ، ہی واز دا ہوسٹ، وہ پھر ڈس ریسپیکٹ ہو جاتی ہے ہوسٹ کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ میرے پاس مجھ سے رابطہ کیا کچھ ایک گلگت بلتستان کے مسلم لیگ نواز کے ہی ہے ایک رہنما اکبر تابان صاحب، ان کے صاحبزادے نے. انہوں نے کہا جی میں اتنی گاڑیاں لے کر آ رہا ہوں. تو میں نے ان کی بات کو یقین نہیں کیا. میں نے کہا جی ذرا ڈرون فوٹیج مجھے بنوا کے بھیجوائیے گا. تو وہ ڈرون فوٹیج کل انہوں نے بھجوائی ہے. آئی ڈونٹ نو میڈیا کے پاس وہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا کہ اگر جی بی سے اتنے لوگ آ رہے ہیں جو بہت دور ہے لاہور سے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ شو پنجاب کا پاور شو نہیں ہے، یہ لاہور کا پاور شو نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نواز کا پاور شو ہے جو کہ ایک ہوا بنائے گا. اور اس میں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لوگ آ رہے ہیں. ایپ کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایپ بنی ہے، مانیٹرنگ ہوگی، کوئی ان کا کوئی نرو سینٹر کسی جگہ کے اوپر انہوں نے بنایا جہاں سے ان کو ساری کی ساری مانیٹرنگ یہ کریں گے کہ کتنے لوگ آئے، کس کی پریزنس کہاں پہ تھی، کس نے کہاں پہ حاضری لگوائی. میں میاں نواز شریف صاحب کی مانیٹرنگ کے لیے آیا ہوں یہاں پر دبئی میں. تو یہ الفت بتا پائیں گے آپ کو، یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں، جو صاحب لاہور میں بیچا وہ بتا پائیں گے. میرا کوئی کام نہیں. چلیں اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک فائنل کامنٹ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ
ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون یہ اس کا ایک میک اور بریک جلسہ ہوگا. 4 سال کے بعد ان کے قائد آ رہے ہیں اور اس جلسے کی بنیاد کے اوپر وہ پھر آنے والے انتخابات کے اندر وہ دعویٰ کریں گے کہ جناب اعلیٰ ہم ایک پاپولر جماعت ہیں اور ہمارا یہ رائٹ ہے. تو ویسے خاور مائنڈ نہ کرنا، آپ کے تو وہ تاحیات قائد ہیں، ایک تاحیات قائد ہیں ایک جی آپ کے تو میں آپ کو عرض کر دوں، سوال یہ ہے، سوال کر میں جواب دے رہا ہوں. اچھا چلیں آپ بات کریں. اچھا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھرپور جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر آپ یا آن گراؤنڈ کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ بھائی پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو استحکام پارٹی ہے، لوگ تو سارے ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی طرف جا رہے ہیں، تو نون میں تو سوائے راجہ ریاض ایک پرومیننٹ بندہ داخل ہوا ہے، کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ جو ہے وہ سیاسی جلسہ اور ہوتا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مریم نواز ایک کراؤڈ پولر کا درجہ حاصل کرتی جا رہی تھی اور وہ جہاں بھی جاتی تھی 2000 4000 10,000 20,000 اور 1 لاکھ بھی کہہ لیں، جتنے مرضی کہہ لیں، لیکن ان کے اس وقت حکومت کے خلاف کام ہو رہا تھا. لیکن اب وہ جہاں بھی گئی ہیں ناکام ہوئی ہیں. یہ میں لاہور میں بھی لوگ نہیں نکلے اور شہباز شریف کے حلقے میں جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ آپ بلون کے اندر جتنی مرضی ہوا بھریں، اگر اس کی انہیرنٹ اپنی اوریجنل اسٹرینتھ نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کوئی کراؤڈ پولر نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے کہ اگر انہوں نے لاہور 50,000 کے بندہ جمع کیا ہے تو سال شیخوپورہ میں دوسرے دن 15,000 ادھر بھی کر لیا ہے، پر تیسرے دن 50,000 انہوں نے پنڈی بھی کر لیا. یہ یعنی بندوں کی تعداد جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو ان کے یہ کل جی الفت جاتے جاتے یہ بتائیے گا، یہ ابھی میں آپ کے سر کے اوپر سے بیک گراؤنڈ کے اندر میں نے ایک دھوئیں کا ایک حوالہ سا دیکھا، یہ کوئی کھانا دیگیں شیگیں پک رہی ہیں یا کوئی اور کوئی سین ہے؟ یہ خاور بھائی انتظامیہ کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، یعنی کہ یہاں پر وہ مچھر مار اسپرے کیا جا رہا ہے تاکہ دھواں وہ چھوڑ کر، تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو. تو یہ تعاون ہی ظاہر انتظامیہ کر سکتی ہے. تو حسن بھائی کی کافی ساری باتوں کا جواب یہ دھواں دے کر گیا ہے. ہائیجین ہونا چاہیے جلسہ، لوگ بالکل ظاہر ہے ڈینگی شینگی کا میرے خیال وہ تو موسم اب کافی تبدیل ہو گیا. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے ظاہر ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے ضمانتوں کا، اس کے اوپر ایک مختلف آرا وکلاء کی ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ظاہر ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے اور اس سے آنے والے وقتوں کے اندر کتنے اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، نئی مثال طے ہوئی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آپ کو. بریک. ویلکم بیک ناظرین. سلمان اکرم رائے صاحب، مجھے یاد ہے کہ پاناما کیس میں وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان کے وکیل تھے، ان کی بڑی آزادانہ ایک رائے رہی ہے مختلف قانونی ایشوز کے اوپر، عدالتی معاملات کے اوپر. وہ کیا فرما رہے ہیں اس ضمانت کے حوالے سے سنیں. کی نظیر تو میری نظر میں کوئی نہیں ہے اس کی. یہ تمام معاملہ ہی ایک غیر معمولی نوعیت کا ہے. اب جب ایک ایبسکانڈر واپس آتا ہے ملک میں یا جو عدالت کا احاطہ اختیار ہے اس میں، تو ضروری یہ سمجھا جاتا ہے کہ واپس وہ وہیں جائے جہاں سے وہ گیا تھا. اب اگر وہ مقید تھے، سزا یافتہ تھے، تو ان کو جیل جانا تھا، وہاں سے استدعا کرنی تھی. کسی بھی آگے اگر انہیں پروٹیکشن درکار تھی، سسپینشن آف سینٹینس، بیل، جو کوئی بھی ریلیف تھی، اس کا تقاضا واپس وہیں جا کے کرنا تھا جہاں سے وہ گئے تھے. سابق اٹارنی جنرل جو ہے انور منصور خان صاحب، وہ بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. اس سے زیادہ سرپرائزنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بغیر سرنڈر کرے ہوئے تو مل ہی نہیں سکتا ہے، بیل ہو نہیں سکتی تھی. اور یہ ہے کہ بایو میٹرکس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اٹارنی کے تھرو مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایک اٹارنی، ہاؤ کین دی اٹارنی ریپرزینٹ اے پرسن ہو از ایبسکانڈنگ؟ میرے تو دماغ اس وقت کام کرنے سے قاصر ہو گیا ہے.
शाइक उस्मानी साहब हैं, माजी के अंदर वो भी मुख्तलिफ औकात के अंदर उन्होंने जब एक माहौल बना हुआ था कि प्रो पीटीआई फैसले आ रहे थे और आजादाना राय रखते हैं, वो भी जो जमानत मिली है इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सर, आज का फैसला आईन के और कानून के मुताबिक है? मेरी नजर में तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेट अवे सरेंडर करके उनको जेल में भेजना चाहिए था, उसके बाद यकीनन उनको रिलीफ दे सकते थे, उनको बेल दे सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी राय भी है, इरफान कादर साहब हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो तो ये फरमा रहे हैं कि उसी दिन जिसने जमानत मिली है ये सारे का सारा केस ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये केस बनते ही नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज प्रोसिक्यूटर जनरल होता तो मैंने तो यहां तक कह देना था कि ये तो केस ही एक्विटल का है, और मैंने लिख के भिजवा देना था कि ये अदालत इनको एक्विट कर दे। अच्छा हसन, एक सवाल जो है मुख्तलिफ जो सियासी मुबसरीन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पूछ रहे हैं वो ये है कि जिस तरह चौधरी साहब ने भी कल भी कमेंट किया था और मेरी अदना राय में भी ये एक बात बनती है कि आप आ रहे हैं, गलत या सही, उसमें जो माजी के अंदर इनके खिलाफ केसेस बने, अदालतों के फैसले आए, जाहिर है पाकिस्तान के अंदर फैसला सही है या गलत है, अगर एक अदालत का फैसला है तो वो मेरे और आपके ऊपर आईने पाकिस्तान के तहत लाजम है कि उसके ऊपर अमल दरामद होना है। आज से गिरफ्तारी होती, एक आध दिन वो जेल में चले जाते, उसके बाद वहां से निकलते, एक मजीद मोमेंटम उनको मिलता, मजीद जो ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, बड़े आजादाना जो माइंड्स हैं वो इसके ऊपर राय दे रहे हैं। मैंने सलमान अकरम राजा की बात की, शाइक उस्मानी की बात की, चले अनवर मंसूर खान की तो बात हम कर सकते हैं कि वो पीटीआई के कमेंट के दौरान जी। तो व्हाट इज योर कमेंट? किससे पूछा आपने कि जनाब आला आपने कि इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी आपको ये इस तरह की प्रोटेक्टिव बेल की? देखिए खावर घुमन साहब, मैंने अप्रैल 2022 में, मेरे 26 अप्रैल थी, मैंने ट्वीट किया था कि नवाज शरीफ ने जब भी पाकिस्तान में आएंगे तो वो जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, एक बात। दूसरी बात मैंने ये की थी कि जिस तेजी से उनको अदालतों ने सजा दी है, उसी जो तेजी के साथ उनके खिलाफ मुकदमात भी खत्म होंगे। तो ये बेसिकली मैंने फोर्स ही किया था कि क्योंकि मुकदमात हैं, इनमें सब्सटेंस नहीं है, जान नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर गलत फैसला दे दिया है तो फिर अदालतें जो एपेक्स कोर्ट हैं उन्हीं का काम है ना। अगर छोटी अदालत ने गलत फैसला दे दी है, कानून के बरखिलाफ दे दी है, और एक आदमी है वो सफर कर रहा है 4 साल से 5 साल से, उसके ऊपर एक धब्बा लगा है, तो अगर उनकी अदालत की वजह से धब्बा लगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास। नहीं, मैं तो कोई कानून का माहिर नहीं हूँ। बज़ाहिर जो आपने कानूनी माहिरीन हैं जो खावर गवर्नमेंट से ज्यादा नॉलेज रखते हैं मेरे ख्याल में, अगर उनकी राय की कोई अहमियत है तो फिर उन्होंने तो कह दिया कि आइन और कानून से बाहर निकल के ये रिलीफ दिया गया है, इसका कोई जवाब नहीं बनता। चले नाज़रीन, ज़ाहिर है ताहियात कायद हसन अयूब और मेरे पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान सियासत के अंदर मस्बत तब्दीलियां आएंगी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।